ماریا اور دوسرے افسانے۔ افسانہ نمبر 13، تبدیلی۔ اس بار میرا بہت عرصے بعد پاکستان جانا ہوا۔ ناروے میں 20 سال قیام کے دوران میرا پورا خاندان گاؤں چھوڑ کر لاہور منتقل ہو چکا تھا، لیکن میں اپنے بچوں کو جو ناروے میں پیدا ہوئے تھے اپنا وہ گاؤں دکھانا چاہتا تھا جہاں میں پلا بڑا تھا۔ حالانکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب گاؤں کافی تبدیل ہو چکا ہے۔ میں اپنے والد سے سن چکا تھا کہ اب وہاں بجلی بھی آ چکی ہے اور پکی سڑک بھی بن چکی ہے۔ تاہم پھر بھی میرے لیے یہ اہم بات تھی کہ میرے بچے یورپ میں رہنے کے باوجود اپنے تہذیبی اور ثقافتی پس منظر کے بارے میں جان سکیں۔ جب میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے والد سے کیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کل ہی بشیر چچا کو فون کرتا ہوں کہ ہم اگلے ہفتے گاؤں آ رہے ہیں۔ چچا بشیر میرے والد کے دور کے رشتہ دار تھے، لیکن سگوں سے بڑھ کے تھے۔ ان کا بیٹا غلام رسول اور میں گاؤں کے ایک ہی اسکول سے پڑھے تھے۔ ہماری آمد کا سن کر غلام رسول بہت خوش ہوا۔ ایک ہفتے بعد جب ہم سب گاؤں پہنچے تو مجھے محسوس ہوا کہ گاؤں تو میری توقعات سے کہیں زیادہ تبدیل ہو چکا ہے۔ پکے مکان بن چکے ہیں، ہر گھر میں بجلی اور ٹی وی آ چکا ہے۔ گاؤں کی وہ سادہ سی مسجد جہاں میں نے قرآن پڑھنا سیکھا تھا، اس کی جگہ اب 2 اونچے میناروں والی ایک شاندار مسجد بن چکی ہے، جس کے فرش میں ٹائلز اور چھت میں پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ غلام رسول نے بتایا کہ یہ مسجد گاؤں کے ان نوجوانوں نے بنوائی ہے جو اب اسپین اور اٹلی میں رہتے ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھنے جب ہم مسجد میں پہنچے تو اذان ہو چکی تھی اور امام صاحب عربی میں خطبے کا آغاز کر چکے تھے۔ مجھے امام صاحب کا حلیہ بھی توقعات کے برخلاف کچھ مختلف سا لگا۔ امام صاحب نے کلف لگے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، سر پر ایک مخصوص رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا، جبکہ ان کے کندھوں پر کالے رنگ کی عبا تھی جس کے کناروں پر سنہری رنگ کی پٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نے غلام رسول سے امام صاحب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ مانسہرہ کے ایک بڑے مدرسے سے پڑھے ہیں اور وہ سماجی اور سیاسی طور پر ایک بہت متحرک انسان ہیں۔ امام صاحب نے جمعے کے خطبے کا پورا واز لوگوں کی اصلاح اور اخلاقی تربیت کے بجائے گاؤں کے قبرستان کے مسئلے پر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کل گاؤں کے قبرستان میں ایک شخص کو دفنایا گیا ہے جس کا تعلق ایک ایسے مسلک سے تھا جو امام صاحب کی دینی بصیرت کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں ایسے شخص کی تدفین ناقابل برداشت ہے۔ امام صاحب کی گفتگو سن کر میرا اندازہ اب یقین میں تبدیل ہو گیا کہ اب یہ گاؤں واقعی بہت بدل چکا ہے، اس لیے کہ میرے بچپن میں بھی گاؤں میں مختلف مسالک اور فرقے کے لوگ آباد تھے جو مل جل کر رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہوا کرتے تھے، اور سب اپنے مردوں کو گاؤں کے اسی ایک قبرستان میں دفن کرتے تھے۔ لیکن یقیناً اب ایسا نہیں ہے۔ نماز کے بعد جب ہم واپس آئے تو غلام رسول نے بتایا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب نے اس اہم مسئلے کے حل کے لیے گاؤں کے بزرگوں کی میٹنگ بلائی ہے جس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اور اس میٹنگ میں چاچا بشیر کو بھی بلایا گیا ہے۔ یہ خبر دے کر غلام رسول نے مجھ سے استفسار کیا کہ وہاں یورپ میں مسلمان اپنے مردے کہاں دفن کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو سب عیسائی رہتے ہیں۔ پورے یورپ کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن ناروے میں حکومت نے بعض قبرستانوں میں ایک حصہ مسلمانوں کے لیے مختص کر دیا ہے جہاں مسلمان اپنے مردے دفن کر سکتے ہیں۔ تو کیا وہاں کے عیسائی اس بات پر اعتراض نہیں کرتے؟ غلام رسول نے دریافت کیا۔ نہیں، اس لیے کہ وہاں کی حکومت عوام کے منتخب نمائندوں کے مشورے سے جب کوئی بھی فیصلہ کر لیتی ہے تو عوام اس کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے جواب دیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب دیکھو آج رات کی میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ غلام رسول نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ رات کو چاچا بشیر دیر سے گھر واپس آئے تو میں سو چکا تھا۔ صبح بھی ان سے ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ جب میں سو کے اٹھا تو وہ کھیتوں میں جا چکے تھے۔ میری وجہ سے غلام رسول ان کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ ہم سب نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد ہم اپنا پرانا اسکول دیکھنے گئے جو اب پکی عمارت میں منتقل ہو چکا تھا۔ دوپہر کے وقت ہم واپس آئے تو کھانا تیار تھا۔ ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ کسی نے بیرونی دروازے پر دستک دی اور غلام رسول کا نام لے کر پکارا۔
غلام رسول نے ہاتھ میں پکڑا نوالا منہ میں رکھا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو سنجیدگی سے بولا، اگر کھانا کھا لیا ہو تو میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گلاس بھر کے پانی پیا اور صحن میں لگے بیسن پر جا کر ہاتھ دھوئے۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ غلام رسول کا رخ گاؤں کے قبرستان کی طرف تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا قبرستان کی طرف چل دیا۔ مجھے بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیز چلنا پڑ رہا تھا۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں مجمع لگا ہوا ہے۔ ہم مجمع کو چیرتے ہوئے قبر تک پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ قبر کھودی جا چکی تھی اور قبر کے اندر سے سفید کفن میں لپٹی ایک لاش نکالی جا رہی تھی، جس کا کفن بھی ابھی میلا تک نہیں ہوا تھا۔ یہ سارا کام امام صاحب کی نگرانی میں انجام دیا گیا، جن کے پاس ہی تھانے کا انچارج اور 2 سپاہی بھی موجود تھے۔ لاش کے پاس کھڑے اس کے لواحقین زار و قطار رو رہے تھے۔ ان میں سلیم بھی تھا، جو میرا اور غلام رسول کا ہم جماعت اور ہمارے بچپن کا دوست تھا۔ مجھے اس کی بے بسی پر بڑا ترس آیا۔ میں غلام رسول کے پیچھے چھپ گیا کہ کہیں سلیم کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے۔ میں نے یہ جاننے کے لیے کہ مرنے والے کا سلیم سے کیا رشتہ تھا، آہستہ سے غلام رسول سے پوچھا، یہ لاش کس کی ہے؟ اس سے پہلے کہ غلام رسول کوئی جواب دیتا، اس کے ساتھ کھڑے گاؤں کے کمہار خیرو بابا، جو اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، میری طرف مڑے اور بولے، یہ انسانیت کی لاش ہے پتر، اس لیے کہ لاش کا کوئی مذہب، کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ بوڑھے خیردین نے کہا اور اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے گاؤں کی طرف چل دیا۔